احمد کے عہد میں قاسم ہوں، یہ کون ہے میم کی چلمن میں، حیرت کی ہے جا سایہ بھی نہیں، حیرت کی ہے جا سایہ بھی نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال اللہ تبارک و تعالی مخاطبا للنبی الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الامین المکین۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، اور بنگلور کی سرزمین پر کرناٹکا، پوری اسٹیٹ اور اس کے گرد و نواح سے، بلکہ انڈیا بھر سے، دور دراز اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ہزارہا عاشقان رسول اور غلامان مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم بنگلور کے اس عظیم الشان پنڈال میں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں حاضرین کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، اور ہر سو دائیں بائیں اجتماع کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کاش پوری دنیا کے لوگ جو اس وقت منہاج ٹی وی کے ذریعے بنگلور کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو پورے طور پہ اندازہ کر سکتے۔ اتفاق ہے کہ پورا پنڈال سجا ہوا ہے یلو لائٹس کے ساتھ، اسٹیج پر سفید روشنیاں ہیں، اور پنڈال پر پہلے سے فکسڈ بہت اونچی یلو لائٹس ہیں، اور پورے پنڈال میں سفید روشنی ایک بھی نہیں۔ اس کی سکیم غالباً اس طرح ہے کہ سٹیج اچھی طرح نظر آئے اور سامعین پہ روشنی کم پڑے، چونکہ یہاں پرفارمنسز ہوتی ہوں گی بڑی بڑی، تو یہ سٹیج اورینٹڈ پنڈال ہے یا اسٹیڈیم ہے، جو کچھ بھی ہے، جس کی وجہ سے معلوم نہیں کہ دور کے لوگ پوری دنیا میں جو منہاج ٹی وی نیٹ ورک اور دیگر ٹی وی چینلز کے ذریعے آج ہمارے اجتماع میں شریک ہیں، وہ کیمرے کی آنکھ کے ذریعے اور کرینز کے ذریعے اجتماع کا نظارہ کہاں تک کر رہے ہیں اور کہاں تک نہیں۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کرناٹکا کی منہاج القرآن انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اور بنگلور کے احباب کو، جنہوں نے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا، اور لاکھوں کا اجتماع جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھائی دے رہا ہے، وہ الحمدللہ ان کی کاوشوں، صدق و اخلاص اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس موقع پر کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے بنگلور کے اس عظیم الشان تاریخی اجتماع کے انعقاد میں اور میرے دورے کو کامیاب بنانے میں بڑا کی رول پلے کیا ہے۔
اور شبانہ روز محنت کی ہے اور بہت ایفرٹس کی ہیں. اسی طرح میں انڈیا کی فیڈرل گورنمنٹ کو ایز اے ہول بھی مبارکباد دوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے پورے انڈیا میں میرے دورے کو، میرے وزٹس کو، میرے ٹور کو، میرے اجتماعات کو، ایڈریسز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ کرناٹکا کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اور یہاں کے چیف منسٹر اور ان کی لا انفورسنگ ایجنسیز اور ان کے پولیس ڈپارٹمنٹ، وہ سارے بھی نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ اور کرناٹکا کی لوکل گورنمنٹ نے Z+ سیکیورٹی بھی فراہم کی اور اسٹیٹ گیسٹ کا سٹیٹس دے کر ہر طرح کے انتظامات نہایت اعلیٰ طریق سے مکمل کی. اور دیگر بہت سے احباب جنہوں نے مزید منہاج القرآن انٹرنیشنل کرناٹکا اور بنگلور کے ساتھ پورا کیا، اور دیگر جملہ مشائخ اعظام جو کثیر تعداد میں جلوہ افروز ہیں میری بائیں جانب، اور اسی طرح علماء کرام میری دائیں جانب، دیگر معززین شہر اور ریاست، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میری دلی دعائیں ہیں اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور کرناٹکا کی سرزمین، بنگلور کی سرزمین اور پورا خطہ جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ کی عظیم تاریخی مجلسیں سج رہی ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے امن اور آشتی اور سلامتی کی فضا ہر طرف عالم انسانیت کے لیے بھی، یہاں کے لیے بھی قائم فرمائے. میرا یہ وزٹ جو انڈیا کی بہت ساری اسٹیٹس میں ہے، یہ اتنا ایکسٹینسو کمپریہنسو وزٹ پہلی بار ہوا ہے. اس سے قبل میں صرف حیدرآباد دکن تک آتا رہا ہوں، اور سال ہا سال سے احباب منہاج القرآن کے رفقا، کارکنان، یہاں کے قائدین، یہاں کے منتظمین نہ صرف حیدرآباد دکن میرے پاس آتے، دہلی آتے، بلکہ ملائیشیا بھی کئی بار آئے. 2 بار ملائیشیا بھی میرے قیام کے دوران آئے، اور بعض احباب تو کینیڈا اور انگلینڈ تک بھی آئے اس وزٹ کے لیے اور یہاں انڈیا کے وسیع دورے کے انتظامات کی ریکویسٹ کرنے. لیکن کل امر مرہون باوقاتہا، ہر امر اپنے وقت کے ساتھ متعین اور مرہون ہوتا ہے. سو جو وقت مقرر تھا الحمدللہ تعالی آج ہماری اور آپ کی ملاقات بنگلور کی سرزمین پہ ہو گئی. بنگلور کی یہ خاصیت ہے کہ میں بچپن سے، جب ہم چھوٹے تھے اور میں جنگ میں رہتا تھا، ابھی لاہور شفٹ نہیں ہوا تھا، لاہور میں 1978 میں شفٹ ہوا ہوں، جب پنجاب یونیورسٹی میں لا کالج میں لیکچرر کے طور پہ میری تقرری ہوئی، لیکچرر آف لا کے طور پہ. میں اس سے پہلے کی اپنی اسکول لائف کی بات کر رہا ہوں. جنگ میں ہم بنگلور کے بارے میں اچھی بات سنتے تھے، یہ خوبصورت شہر ہے، انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے، ہاکی ہوتی ہے، اور IT کا ہیڈ کوارٹر بنتا جا رہا ہے، اور آج یہ پورا ورلڈ کا IT کا کیپٹل بن چکا ہے بنگلور. تو انڈیا کے اس شہر کو دیکھنے کی بطور خاص ایک خواہش ہوتی تھی، علاوہ اجمیر شریف کے جو حضور خواجہ خواجگان کی نگری ہے، جس جگہ سے جو فاؤنٹین آف لائٹ ہے، فاؤنٹین آف اسپرچل بلیسنگز ہے فار دا ہول انڈیا، جس جگہ سے پورا نور اسلام کا اطراف و اکناف سے پھیلا. اور دہلی کی سرزمین کو دیکھنا جہاں عظیم اکابر اولیاء کبار اور صوفیاء کرام جلوہ افروز ہوئے، اور ان کے فیوزات نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش، افغانستان اور گرد و نواح پورے خطہ زمین تک پہنچ رہے ہیں. اب الحمدللہ تعالی میں جب دائیں دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ بنگلور کا اجتماع سارا دائیں جانب ہے. مبارکباد ہو آپ کو. بائیں جانب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پنڈال بائیں جانب ہے،
اور سامنے دیکھتے ہیں تو پھر وہاں ایک الگ انڈین پیسیفک اوشن، انڈین اوشن نظر آتا ہے، ایک سمندر ہے. اور شاید ایسا دینی، مذہبی اور روحانی اجتماع بنگلور کی سرزمین پر آنکھوں نے شاید اس سے قبل نہیں دیکھا. تمام بتا رہے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے مشائخ، تمام مشائخ تصدیق کر رہے ہیں علماء کہ بنگلور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع آج تک نہیں ہوا. اور یہ کرم ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا. یہ نالین پاک، آقا علیہ السلام کی نالین پاک کا تصدق ہے. میرا اس میں کچھ نہیں ہے. میں جانتا ہوں میں ایک ناکارہ شخص ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو سگان مصطفیٰ میں سے ایک ادنا سا سگ ہوں. آقا علیہ السلام کے کوچہ مدینہ کا اور کوچہ بغداد کا، حضور غوث پاک کا ادنا سا سگ ہوں. میں نے عمر پر آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے دفاع کے لیے نوکری کی ہے، اور امت مسلمہ کے فرد فرد کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے کی کوشش کی ہے. اور کائنات ارضی کے کونے کونے میں آقا علیہ السلام کی محبت، ادب، تعظیم، تکریم، نصرت اور اتباع، اس کا پیغام پہنچانے اور اندھیروں کو عشق مصطفیٰ کے نور سے دور کرنے کی تگ و دو کی. بس یہ عشق مصطفیٰ ہے آپ کے سینوں میں، جو کشاں کشاں لاکھوں کی تعداد میں جہاں جا رہا ہوں آپ کو کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے. اور امت محمدی کے اتنے بڑے بڑے اجتماعات جس کی کوئی مثیل اور نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، یہ فقط زندہ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ معجزہ مصطفیٰ ہے اور کچھ نہیں. یہ آقا علیہ السلام کا اپنا معجزہ ہے، حضور کا اپنا تصرف ہے، حضور کی اپنی توجہ ہے، حضور کی اپنی شفقت ہے، عنایت ہے. آقا علیہ السلام جدھر نگاہ کرتے ہیں حضور کے غلام کھچے کھچے چلے آتے ہیں. اور یہ عشق اور محبت کا اور کشش مسلسل کا اور جذب دائمی کا یہ معجزہ شاید آقا علیہ السلام سے پہلے اللہ نے کسی امت کو نصیب نہ کیا. یہ شرف ہے صرف امت مصطفیٰ کو نصیب ہوا. یہ بات میں نے کچھ میں کہی تھی، کچھ میں، اور آج پھر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے. سچ بات ہے کہ اجتماع کو دیکھ کر، بنگلور کے اس اجتماع کو، میرا جی یوں کر رہا ہے کہ میں کچھ نہ کہوں اور بولوں نہیں اور خاموش حضور کے عاشقوں کے سمندر کو تکتا رہوں، بس آپ کو دیکھتا رہوں. آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں، اور ہماری خاموشی کلام بن جائے، اور نگاہوں سے عاشق اپنے محبوب کو یاد کریں. اہل مدینہ کے محبوب. حاضرین مکرم، اب دیکھیے آپ کہیں کہ وہ جہاں حدیں ختم ہوتی نظر آتی ہیں وہاں پھر ہزارہ لوگوں کا ایک اور امڑتا ہوا سیلاب ہے جو بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک یعنی کئی پنڈال ہیں، پنڈالوں پر پنڈال ہیں. میں اہل بنگلور اور اہل کرناٹک کو صمیم قلب سے ہزاروں بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس میں مشائخ اعظام کا، خانقاہوں کا، اولیاء کی درگاہوں کا، روحانی طرق اور سلاسل کا، اور اہل سنت کے علماء اور ائمہ کا بہت بڑا دخل اور کنٹریبیوشن ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انڈیا کا میرا یہ دورہ بنیادی طور پر امن اور آشتی کا پیغام لایا ہے. میں انسانی دوستی کا پیغام لے کر اس سرزمین پہ آیا ہوں. میں احترام آدمیت کا پیغام لے کر اس سرزمین پہ آیا ہوں. میں بھائی چارے کا پیغام لے کر اس سرزمین پہ آیا ہوں. برداشت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. اس پورے خطہ ارضی پر بسنے والوں کو پیسفل کو ایگزسٹنس کا میسج دینے کے لیے آیا ہوں. یہاں کے لوگوں کو کلچر آف ڈائیلاگ کی طرف موو کرنے کا میسج لے کے آیا ہوں، کوشش لے کے آیا ہوں.
टॉलरेंस की बात समझाने के लिए आया हूं, टुगेदरनेस की बात समझाने के लिए आया हूं, लव, मर्सी, कंपैशन और ह्यूमैनिटी का पैगाम लेकर इस सरजमीन पे आया हूं, ताकि नफरतों का खात्मा किया जा सके, तफरका का खात्मा किया जा सके, मोहब्बत को फैलाया जा सके, अमन को फैलाया जा सके, आश्ती और शांति को फैलाया जा सके, और मन की सरजमीन में मोहब्बत के, चाहत के, भाईचारे के, बर्दाश्त के, बाहमी तामुन के और एहतराम आदमियत के फूल उगाए जा सकें, और बैनल मजाहिब हम आहंगी, इंटरफेथ हार्मनी को बतौर कल्चर अडॉप्ट किया जा सके, ताकि लोग एक दूसरे के मजहब का एहतराम करें, लोग एक दूसरे की कल्चर का एहतराम करें, लोग एक दूसरे की स्पिरिचुअल वैल्यूज का एहतराम करें, लोग एक दूसरे की रिलीजियस ट्रेडिशंस का एहतराम करें। हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों, यही जो बात मैं कह रहा हूं, ये कुरान का पैगाम है, यही सुन्नत मुस्तफा का पैगाम है। कुरान मजीद की एक पूरी सूरत, जिसको सूरा अल काफिरून कहते हैं, नॉन बिलीवर्स उसका टाइटल रखा गया। एक सूरत नाजिल हुई जस्ट फॉर नॉन बिलीवर्स, आप अंदाजा कर लें, और उसमें यह मैसेज दिया गया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से कि कुल, आप इन्हें कह दें, कुल या अय्युहल काफिरून, ओ नॉन बिलीवर्स, ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबुदून मा अअबुद, जिसकी तुम पूजा करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करता, और जिस जात की मैं इबादत करता हूं उसकी तुम पूजा नहीं करते। इस मैसेज को दोहराकर कहा लेट अस लिव एंड लेट लिव, ये कुरान ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आओ मैं ये पैगाम देता हूं मजहबी आजादी का कि तुम अपने मजहब में आजाद हो और मैं अपने मजहब में आजाद हूं। मेरा कोई जब्र इकरार तुम पर नहीं है और तुम्हारा कोई जब्र इकरार मुझ पर नहीं है। सो देयर इज नो कंपल्शन एंड नो कोर्शन इन इस्लाम। ये सूरह काफिरून का मैसेज दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन के कलिमात कायनात, रहती कायनात तक मजहबी आजादी का दर्श देते रहेंगे। हमें आज के दौर में इसी पैगाम को अपनाकर खुद भी जिंदा रहना है और हर मजहब और हर तहजीब और सकाफत के मानने वाले और अमल करने वाले को जिंदा रहने का बराबर हक देना है। आज का जमाना नफरत की आग जलाने का जमाना नहीं रहा, वो नफरतों का जमाना, आग जलाने का जमाना, कत्ल और गारतगरी का जमाना जो चंद सदियां पहले इंसानियत ने देखा है वो खत्म हो चुका। अब मोहब्बत का जमाना आ गया है, बर्दाश्त का जमाना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जमाना है, डायलॉग का जमाना है, हार्मनी का जमाना है। मज़ाहिब अपनी अपनी हदों में रहें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत मदीना के बाद एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कायम फरमाई, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, और सबसे पहला अलायंस बनाया यहूद के साथ, क्योंकि वहां की गालिब अक्सरियत ज्यूज की थी, और अलायंस बनाकर पहले मुसलमानों में मुहाजिरीन और अंसार को इकट्ठा किया, जो अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड्स के लोग थे, अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड्स के। मक्का से आने वाले मुहाजिरीन थे, वो तिजारत पेशा लोग थे। मदीना के रहने वाले लोकल्स अंसार थे, वो ज़राअत पेशा लोग थे। उनके बिजनेस डिफरेंट थे, मिजाज डिफरेंट थे, फैमिलीज डिफरेंट थी, ट्राइब्स और कबीले डिफरेंट थे, तौर तरीके डिफरेंट थे। सो इन तमाम इख्तिलाफात को एक वहदत में परोने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने मुआखात मदीना की, और अलग अलग बैकग्राउंड रखने वाले मुसलमानों को एक वहदत में परो दिया। उम्मत मुस्लिमा को एक वहदत बनाने के बाद फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इश्तिराक अमल का, अलायंस के लिए कदम उठाया और ज्यूज के साथ मिलकर अलायंस बनाया। इसमें उम्मत मुस्लिमा और कुल यहूद
اور ان کے دیگر الائیز جو ٹرائب سے قبائل، ان سب کو شامل کیا، اور ساروں کو شامل کر کے مسلمانوں کو اور جیوز کو اور ان کے الائیز کو شامل کر کے آقا علیہ السلام نے جملہ لکھا، میثاق مدینہ کے آرٹیکل 2 میں جملہ لکھا کہ انہم امت واحدہ۔ اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پہ دستخط کرنے والے مسلمان اور یہود سارے جنہوں نے اس دستور اور میثاق کو مانا ہے، وہ آج ایک نیشن بن گئے ہیں، ایک کمیونٹی بن گئے ہیں۔ اور اس میثاق کے پھر آرٹیکل 23 میں آگے چل کے آقا علیہ السلام نے نام لے کر لکھا، ان یہود بنی اوف، بنو اوف کے یہود، اور پھر 8 10 12 قبیلے یہود کے گنواتے چلے گئے سارے، فرمایا ان یہود بنی اوف امت مال مومنین لہم دینہم ولہم دینہم۔ بنی اوف کے یہود اور ان کے تمام الائیز اور قبائل سارے مل کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر آج ایک کمیونٹی اور ایک قوم اور ایک نیشنلٹی تشکیل دیتے ہیں۔ فرق یہ ہوگا ایک قوم بن گئی، ایک کمیونٹی اور نیشن بن گئی، مگر وہ اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، مسلمان اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے۔ وہ اپنی روایات پہ چلیں گے مذہبی، مسلمان اپنی روایات پہ چلیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو لوکل کسٹمز کی آزادی دے دی، ان کو اپنی کلچرل ویلیوز کی آزادی دے دی، ان کے اپنے سرٹن لوکل لاز کی اپنی آزادی دے دی، مگر من حیث المجموع مدینہ کے دفاع کے لیے، مدینہ کی معاشرتی وحدت کے لیے، مدینہ کی سماجی قوت کے لیے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ملا کر آقا علیہ السلام نے ایک نیشنلٹی، ایک نیشن، ایک کمیونٹی قرار دیا۔ یہ میثاق مدینہ ہے، سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن جو آقا علیہ السلام نے دیا انسانیت کو بھی اور امت کو بھی، جس کو الصحیفہ کہتے ہیں۔ اس کا عنوان ہی الموادعہ ہے، اے کانٹیکٹ آف پیس، اے ڈاکیومنٹ آف پیس، اور اس کو المعاہدہ بھی کہتے ہیں اور المیثاق بھی کہتے ہیں اور الصحیفہ بھی کہتے ہیں بین المؤمنین والیہود۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں پلورلسٹک سوسائٹی قائم کرنے کے سرزمین پر۔ آقا علیہ السلام بانی ہے کثیر الثقافتی معاشرہ قائم کر کے ان کو امن اور آشتی کا سبق دینے کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز پر مشتمل ایک ریاست قائم کرنے کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں برداشت کا کلچر تاریخ انسانی کو عطا کرنے کے۔ سو جو مسلمان ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے، وہ نہ کبھی انتہا پسند ہو سکتا ہے، نہ کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دور کبھی واسطہ نہ قرآن سے ہے، نہ سنت مصطفیٰ سے ہے، نہ تاجدار کائنات کے ساتھ ہے۔ دہشت گردی ایک جرم ہے جو دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں میں کچھ دہشت گرد ہیں تو ہندوؤں میں کچھ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں میں بھی، مسیحیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 سے پہلے اوکلاہوما بم بلاسٹ جن لوگوں نے کر کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی سرزمین پر پہلا دہشت گردی کا اٹیک اوکلاہوما بم بلاسٹ وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا، وہ لوکل کرسچن کلٹ تھا، مسیحی تھے، عیسائی تھے۔ چند مہینے پہلے ناروے میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اجتماعی، وہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، وہ مسیحی تھے۔ تو میں اقوام عالم سے کہتا ہوں، میں UNO سے کہتا ہوں، میں انڈیا سے کہتا ہوں، میں پاکستان سے کہتا ہوں، میں امریکہ سے کہتا ہوں، میں یورپ سے کہتا ہوں، میں انگلینڈ کو کہتا ہوں، اقوام عالم کو جو دنیا میں امن دیکھنا چاہتی ہیں، کہ اگر عالم عیسائیت میں کوئی فرقہ دہشت گردی کرے تو اسے عیسائی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا، اگر جیوز میں کوئی دہشت گردی کرے یا ہندو مذہب میں کوئی دہشت گردی کرے یہاں تو اسے ہندو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا، یہودی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا، اگر مسلمانیت کا نام لینے والا کوئی دہشت گردی کرے
اسے اسلامک ٹیررزم کا ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے؟ دہشت گردی کا تعلق اسلام سے توڑا جائے، اسلامک کو دہشت گردی ٹیررزم کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے۔ دہشت گردی ہے، اس جرم کو انسانیت کی سطح پہ دیکھا جائے، نہ کسی ملک کی سطح پر، نہ کسی دین و مذہب کی سطح پر۔ ہم مذمت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو دہشت گرد ہے، خواہ وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور داڑھی رکھی ہوئے ہو، اگر دہشت گرد ہے تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق مصطفیٰ کے دین کے ساتھ نہیں۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں اس ہندو گروہ کی یا ہندو کی بھی، خواہ وہ تلک لگا کر رام رام کر رہا ہو، اگر دہشت گردی کرے گا، انسانوں کو قتل کرے گا، اس کا کوئی تعلق ہندو دھرم کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب کلنگ آف مین کائنڈ کا درس نہیں دیتا، دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی، انتہا پسندی، نفرت کا درس نہیں دیتا۔ جس محبت کا، امن کا، انسانیت کا، حقوق کا، رحمت کا درس قرآن اور سنت مصطفیٰ اور اسلام میں ہے، میں نے خود محبت، امن اور آشتی اور پیس اور ہارمنی کا درس بھگوت گیتا میں بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ میں نے محبت، امن اور آشتی، ہارمنی کا درس رامائن میں بھی دیکھا ہے، میں نے ویداس میں بھی دیکھا ہے، رگ وید میں دیکھا ہے، یجروا وید میں دیکھا ہے، اتھروا وید میں دیکھا ہے، سامہ وید میں دیکھا ہے۔ میں نے مہاویر سوانی کی تعلیمات میں بھی امن اور محبت کا درس دیکھا ہے، میں نے مہاتما بدھ کی تعلیمات میں بھی محبت کا درس دیکھا ہے۔ ارے دنیا کے کسی مذہب کی کسی کتاب میں نفرت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا درس نہیں۔ انسانیت میں یہ درس کہاں سے آ گیا؟ اٹھو بنی نوع انسان، مل کر سارے کے سارے دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہو جاؤ اور پوری دنیا میں امن اور محبت کے پرچارک بن جاؤ۔ حاضرین محترم، یہ میرے انڈیا کے ٹور کا ایک مقصد تاکہ امن کا پیغام ہر جگہ پہنچاؤں۔ یہ پیغام انسانیت کی سطح پر ہے۔ This message is at the level of humanity for the whole mankind, irrespective of its color and creed and faith and religion and culture.